بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا سبق وہ قوف اور کاف کے متعلق ہے۔ ہمارے پاس عربک میں اور اس طرح دوسری لینگویجز میں بھی جیسے اردو ہے تو اس میں دو قسم کے قاف نظر آتے ہیں، ایک کو دو نقطے والا کاف کہتے ہیں اور ایک بغیر نقطے والا کاف جس کو کشمیری کاف کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ مخرج نمبر 5 یہ قاف کا مخرج ہے، قاف یہاں سے ادا ہوگا، یعنی جو دو نقطے جس کاف کے اوپر ہے تو وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو لحاظ ہے، دیکھیں انہوں نے تصویر میں دیا ہوا ہے، نیچے جو تصویر ہے اس میں اب آئے 4 لائنیں ہیں، اس میں ایک ہے لحاظ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہے سخت تالو، پھر ہے نرم تالو، پھر ہے لحاظ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لحاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آدمی کے گلے میں جو چھوٹی سی چیز ہے، گوشت کا ٹکڑا، تو اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو آپ اس کو نظر میں رکھیں۔ تو انہوں نے اس کی کاف کی مخرج کی تعریف کی ہے کہ لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے، یعنی لحاظ کے قریب جو زبان ہے بالکل زبان کا آخری حصہ کہہ رہے ہیں، تو جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو اس کو قاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ادا کریں ذرا اس کو، منہ بھر کے کریں، قوف قوف۔ ہاں، تو اس کو دیکھیے زبان کا بالکل آخری حصہ، تو یہ جو ہے اوپر کے نرم تالو سے لگے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نیچے دوسرا کاف بھی، کاف کشمیری بھی پڑھ لے، پھر اس میں ہم جو فرق ہے وہ بھی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 6 کاف کا ہے، کشمیری کاف جس کو کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی اوپر کی طرف آ کے، اسی جگہ سے کاف بھی ادا ہوتا ہے لیکن اوپر کی طرف سے آ کے، تو یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ جو جس کاف کے اوپر نقطے ہیں دو، یہ منہ بھر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اس کو منہ بھر کے پڑھے تو بالکل اسی جگہ سے یہ پرفیکٹ ادا ہو جائے گا جہاں جو جگہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ آپ پڑھے ذرا اس کو، قوف۔ ہاں، دیکھیے زبان کے بالکل آخری حصہ سے جو لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ ہے، یہ اوپر کے نرم تالو سے جب لگے، یہ تالو کا جو لاسٹ سائڈ ہے وہ بہت نرم ہے، یہ درمیان میں اور شروع میں وہ تو سخت ہے، ہڈی ہے، لیکن آخر میں یہ نرم ہو جاتا ہے تالو۔ تو آپ ادا کریں ذرا، منہ بھر کے پڑھے تو یہ قوف، وہی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، لیکن آپ منہ بھر کے نہ پڑھے ذرا، تو یہ چھوٹا سا کاف ادا ہو جاتا ہے جس کو کاف کشمیری کہتے ہیں۔ آپ ادا کریں، خیف۔ بہت سمپل سا ہے، سمپل ہے نا پہلے سے۔ ہاں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ دوسرا یہ جو کافی کشمیری ہے تو یہ بھی اپنی جگہ سے ادا ہو جاتا ہے، خیف۔ کوئی وہ تو نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ وغیرہ؟ ہاں ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، ہم قاعدے میں جاتے ہیں۔ قاعدے میں ہم صفحہ نمبر 7 تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو آپ دوسری لائن سے پڑھنا شروع کریں، دوسری لائن سے صفحہ نمبر 7 میں سین لام جو ہے یہاں سے پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ہاں، زواد کو اپنی جگہ سے ادا کریں۔ ہاں، زواد میں کوئی مشکل تو نہیں تھی نا؟ ہاں، پریکٹس چاہیے، یہ بات ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا۔ ہاں ہاں، ظاہر بات ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ تجوید ایسی چیز ہے جو پریکٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ چیز آپ نے پریکٹیکل کرنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ آگے ہاں ٹھیک ہے، آگے ہاں جی ہاں جی ہاں
زال ہے یہ زال ہے۔ ہاں آگے. ہوں. دیکھو یہ قاف آپ نے قاف. ہاں آگے. ہوں. ہوں. جی بہت. جی. ہوں. جی. 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 ہوں. نہیں سوری الٹا ہوگا. ہاں. ہوں. ہوں. حمزہ لام. ہاں. آج ہم پڑھیں گے. اچھا صفحہ نمبر 9 پہ آپ آئے. صفحہ نمبر 9 سے اوپر صفحہ نمبر 8 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھیں یہ اوپر جو مد ہے، اوپر مد سائن ہے، اس کو مد سائن کہتے ہیں. تو انہوں نے نمبر 1 میں لکھا ہے کہ اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کتنی الف کی مقدار؟ ہاں. اور ایک ہی میم، جس میم پہ اوپر شد ہو نا، میم کے اوپر شد ہو، تو یہ کہہ رہے کہ ایک الف کی مقدار آپ نے اس میں غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں. ہاں غنہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے. کل کا سبق ہمارا غنہ کے متعلق ہے. تو میں آج بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل کرتا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں الف لام میم، تو آپ دیکھیں میں ایسا نہیں کہتا عثمان بھائی کہ الف لام میم، بلکہ لام میم کے درمیان میں تھوڑی وہ بنبناہٹ کی آواز آ جاتی ہے. لام میم ہوتی ہے نا، لام اور میم کے درمیان، تو اس آواز کو غنہ کہتے ہیں. ہاں. ایک میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں جو غلط طریقہ ہے. اب دیکھیں غلط طریقہ دیکھیں. الف لام میم، آپ نے میم پہ تھوڑا سا غنہ کرنا ہے، اس میں وہ بنبناہٹ کی آواز جو ہے وہ آنی چاہیے. تو یہ درست طریقہ یہ ہے، لام اور میم کے درمیان تھوڑی وہ بنبناہٹ والی آواز آنی چاہیے. الف لام میم، فرق معلوم ہو رہا ہے نا؟ اس کو غنہ کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم کل بھی پڑھ لیں گے. اور آخری چیز جو انہوں نے تیسری نمبر پہ ہے کہ یہ جو کڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار پڑھتے. ٹھیک ہے. تو مد جو ہے، مد کو 3 الف کی مقدار کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. مثال کے طور پہ الف لام میم، تو دیکھو لام کو بھی میں نے 3 الف کی مقدار پہ میں جتنا ٹائم گزارتا ہوں تو اس طرح میں نے کھینچ کر پڑھا، لمبا کر کے پڑھا. اور میم کو بھی اتنا لمبا کر کے پڑھا. تو دونوں کو میں 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کروں گا. تو الف لام اور پھر میم. ٹھیک ہے. نیچے تو سین میم میں آئے تو سین میم. ٹھیک ہوگا. ہاں. ایک بات یہ ہے کہ تو سین میم میں اصل کیا ہے؟ تو ہے پھر سین ہے. کیا ہے؟ سین. سین. سین کے آخر میں نون ہے نا، سین نون ہے. تو یہ میم کے ساتھ مل کے یہ سین میں یہ نون جو آتا ہے یہ غائب ہو جائے گا، سیم میم ہو جائے گا. سیم میم، سین میم نہیں، سیم میم. تو پڑھے تو سیم میم اس طریقے سے. سین نہیں پڑھنا ہے، سین نہیں، سین میں نون میم میں تبدیل ہو جائے گا. سیم اور میم، سیم سین سے بن جائے گا سیم. ہاں. تو آپ پڑھے تو سیم میم. ٹھیک ہے. اس طریقے سے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ نون جو ہے وہ اگر میم سے پہلے آ جائے، وہ ساکن ہو تو وہ بھی میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. تو اس وجہ سے سین سے سیم بن جاتا ہے، سیم بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اب اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. دیکھو میں سین کو بھی 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتا ہوں، اور میم کو بھی اتنا ہی لمبا کرتا ہوں. تو طا سین میم، اور درمیان میں نے غنہ بھی کر لیا. پڑھے؟ ہاں تھوڑا اور بھی لمبا کرے، کیونکہ یہ میرے خیال میں 2 الف کی مقدار کے برابر ہو رہا ہے. تو تھوڑا اور بھی لمبا کرے. جی کر لے. ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا. درمیان میں غننے کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے.